اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، نہیں اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، جب تک یہ آپ کو فیصل نہ بنائیں، جب تک یہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، فیما شجر بینہم، اپنے باہمی جھگڑوں میں۔ اے پیغمبر آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ اس کا تعلق بھی آیات کے اسی تسلسل سے ہے جس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرو، اور منافقین کا یہ طرز عمل بیان کیا گیا کہ وہ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دربار رسالت سے تو ہمیشہ حق فیصلہ ہی ہو سکتا ہے، جبکہ طاغوت کے پاس جا کر وہ اپنا منمانہ فیصلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اسی تسلسل میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں بڑے وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اے پیغمبر آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنائیں۔ یعنی کوئی مومن اس وقت ہی مومن ہو سکتا ہے جب اپنے معاملات کا آخری فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو من و عن تسلیم کرے، اور اس طریقے سے تسلیم کرے کہ اپنے دل میں اس حکم کے بارے میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ اگر کوئی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو مسلمان اس فیصلے کو ماننے کے بھی پابند ہیں اور خوش دلی کے ساتھ ماننے کے پابند ہیں کہ اپنے دل میں پیغمبر کے فیصلے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کریں۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کیا جائے، اپنے تمام معاملات میں، اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے۔ یعنی کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، گھریلو زندگی ہے، لباس ہے، حلیہ ہے، آنا جانا ہے، چلت پھرت ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، اخلاق ہیں، عبادات ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، اپنی زندگی کے اس حصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرے اور اس پہ عمل کرے۔ لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، عمل الیوم واللیلہ کے نام سے مختلف محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام نسائی کی کتاب ہے، امام ابن سنی نے ایک کتاب لکھی تھی، یعنی دن رات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ اور جب وہ معمولات ہمارے سامنے ہوں گے تو انسان کے دن رات پھر اسی کی روشنی میں آدمی اپنے دن رات کو بسر کر سکتا ہے۔ جب آدمی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں نورانیت اور برکت آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پہ عمل نہ کرتا، ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پہ عمل کر لیتے لکان خیر لہم، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ منافقین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے معاملات طاغوت کے پاس لے جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اب منافق بظاہر تو مسلمان ہوتا تھا، کلمہ گو ہوتا تھا، مسلمانوں کی صف میں بیٹھتا تھا اور عام سماج میں اسے مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا،
تو جب ان کا یہ طرز عمل سامنے آیا تو یہود یہ کہنا شروع ہوئے کہ دیکھو ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ تھے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ جل جلالہ نے یہ طریقہ کار تجویز کیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کے لیے یہ سزا ہے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. یعنی شرک کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے گی، اور کون دیں گے؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا. تو یہود کہنے لگے کہ ہمیں یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو، مراد جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں. تو ہمیں جب یہ حکم ہوا تو ہم نے تو اس پہ عمل کیا، ہم نے مشکل احکامات پہ عمل کیا ہے. لیکن مسلمانوں کو دیکھو، ان سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر سے فیصلے کروائیں، اور یہ اپنے پیغمبر سے فیصلہ کرنے کے بجائے کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہود اس قسم کی باتیں کہنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر سے نکل جاؤ تو تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی اس پہ عمل نہ کرتا. اس میں منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ہم تم لوگوں کو یہ حکم دے دیتے جیسے ہم نے پہلے بنی اسرائیل کو دیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو چونکہ تم پورے مومن نہیں ہو تو تمہارے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا. یا اگر ہم کہتے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ تو تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو اس پہ عمل کرتے. اور وہ کم لوگ کون ہوتے؟ وہ لوگ ہوتے جو واقعتاً مسلمان ہیں، وہ تو عمل کرتے. لیکن جو منافقین ہیں، جو صرف نام کے مسلمان ہیں، وہ اس پہ عمل کرنے سے کرنے کتراتے، پیچھے ہٹ جاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر وہ کر گزرتے وہ کام جس کا انہیں واعظ کیا جا رہا ہے، جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اگر وہ کام کر گزرتے تو وہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور وہ ان کے لیے ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کرتا. یعنی اگر اللہ کے حکم پہ عمل کرتے اور واقعتاً مسلمان بن جاتے اور اپنا شمار ان مسلمانوں میں کرواتے جو صحیح مسلمان ہیں اور اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور یہ فرمانبرداری کا جذبہ ان میں ثابت قدمی بھی پیدا کرتا. وہ انسان جب اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بعض اوقات دین کے کسی حکم پہ عمل مشکل ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا خطرہ ہے، سماج کا خطرہ ہے، ادھر ادھر سے مختلف خدشات ہیں. لیکن جب آدمی اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ اشد تثبیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بہتر بھی کر دیتا ہے اور اس کو ثابت قدم رکھنے کی توفیق بھی دیتا ہے. تو اس میں ایک طرف تو منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہود بھی پھر تمہیں باتیں سنائیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے طرز عمل کی تعریف کی گئی کہ جو حقیقی لوگ ہیں، جو حقیقی مسلمان ہیں، وہ تو ہر قسم کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک برگزیدہ صحابی کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. یعنی اگر اللہ ہمیں اس آزمائش میں ڈالتا تو ہم ضرور اس پہ عمل پیرا ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان پہاڑوں جیسا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جملہ کہنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا اگر اللہ ہمیں حکم دیتا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ پر قربان کر دیتا. تو صحابہ کرام نے ہجرت تو کی تھی، ابھی اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، تو گھروں کو تو چھوڑ کے آئے تھے اور پہلے حکم پر عمل درآمد کا موقع نہیں آیا، اللہ نے حکم نہیں دیا تو اس پہ عمل بھی نہیں ہوا. ورنہ اگر یہ حکم ہوتا تو ضرور اس پہ عمل ہوتا. جیسے فرمایا ما فعلوه الا قلیل منهم، یعنی تھوڑے سے لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس پہ عمل کرتے. اور اس اشارہ ہے صحابہ کرام کی جماعت کی طرف کہ وہ تو عمل کرتے، البتہ منافقین ہیں تو وہ اس میں بھی پس و پیش کرتے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور بھی ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے. یعنی اگر وہ ایسا کرتے، اگر اس حکم پہ عمل ہو جاتا، اگر حکم انہیں دیا جاتا اور وہ اس پہ عمل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دیتا اور انہیں سیدھے راستے تک پہنچا دیتا. لیکن چونکہ حکم کا مرحلہ ہی نہیں آیا تو پھر اس پہ عمل درآمد کا موقع بھی نہیں آیا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ المرء مع من احب، یہ قانون ہے کہ آدمی کو اسی کے ساتھ رکھا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، صالحین سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے ساتھ اس کو محبت تھی۔ اس روایت کے ذیل میں مفسرین نے، اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے شدید محبت ہے اور مجھے سکون ہی اس وقت ملتا ہے جب میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ آپ کے دیدار کو کچھ وقفہ گزر گیا، پھر میں آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے ہی مجھے سکون ملتا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ بھی جنت میں ہوں گے، آپ جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں میں ہوں گے اور میں نیچے کہیں ہوں گا، تو میں آپ کا دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ مجھے جنت میں سکون کیسے ملے گا اگر میں آپ کا دیدار نہیں کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ جو آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور رسول کی احکامات پہ عمل کرتا ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رسول ہی کے ساتھ رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ تو گویا کہ پیغمبر کے ساتھ محبت رکھنا، اطاعت کرنا، صلحاء کے ساتھ محبت رکھنا، اطاعت کرنا، جنت میں ان کا ہم مجلس ہونا اور ان کے قریب جگہ عطا ہونے کا سبب بنتی۔ اب اس میں پھر علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ چونکہ انبیاء، شہداء، صالحین تو بالا خانوں میں ہوں گے، سب سے اونچے درجے انبیاء کے ہوں گے، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء، صالحین، درجہ بدرجہ ان کے بالا خانے ہوں گے، اور عام جنتی نیچے ہوں گے۔ اب باہمی ملاقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ جو نیچے رہنے والے لوگ ہیں وہ اوپر کے بالا خانوں میں رہنے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا میں انسان ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتا ہے، تو گویا کہ دیدار کا اور زیارت کا موقع ملتا رہے گا۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ جو اوپر کے بالا خانوں والے ہیں وہ کبھی کبھار نیچے آیا کریں گے اور باہمی میل ملاقات ہوگی اور مجالس کی صورت بنے گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بھی ہوگا۔ تو گویا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اس محبت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اطاعت بھی کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے۔ غالباً حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو کسی صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کچھ تیاری بھی کی ہے قیامت کے لیے؟ یعنی قیامت کا پوچھتے ہو تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی خاص عمل تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ پھر تم اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ تو حضرت انس جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ ایسی خوشی نصیب ہوئی تھی کہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ عام جنتیوں کو بھی ان انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔